یہی سوال آپ کی طرف بھی ہے میرا. دیکھیے گزارش یہ ہے، کافی ساری گفتگو تو مدر نے کر دی ہے اور مدر نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میں ایک ایک لفظ سے اس کی اتفاق کرتا ہوں، ٹھیک ہے. سوائے ایک کے. وہ یہ ہے کہ ان کا مدر کا خیال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے گی، کوئی بہتر فیصلہ کر پائے گی. ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا، اس لیے کہ ان کے پاس وہ لوگ ہی نہیں ہیں جو کبھی دماغ استعمال کرتے ہیں کسی قسم کی پولیٹیکل اپہیولز کو یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو یا پولیٹیکل موومنٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے. وہاں پر سپوکس پرسنز کی ایک بڑی تعداد ہے جو صبح سے شام تک روزانہ 5 10 دشمن ایڈ کرتے ہیں عمران خان کے دشمنوں کی لسٹ میں، اور انہیں اس کا ادراک نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ ایڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک بخیر صاحب، میں ایک ایڈیشنل ایک اور سوال آپ کے سامنے سپلیمنٹری کوسچن رکھ دیتا ہوں. اگر ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ سرویز آ رہے ہیں یا کچھ بات ہو رہی ہے، اگر دونوں ہی حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی کئی حوالوں سے غیر مقبول ہوں عوام میں، مثلا عوام کو یہ لگتا ہو کہ یہ ٹرو ریپرزنٹیشن ہے ہی نہیں ہماری، ان اے سینس کہ جو لڑنے کے دن ہوتے ہیں، جو ایشوز ہوتے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے یا گورننس کے ایشوز ہیں، ان پہ پروٹیسٹ کرنے کے بجائے جب کام گرفتاریوں تک اور لیڈرشپ تک آ گیا تو اب بات یہ ہو گئی کہ دمادم مست قلندر ہوگا. ادھر حکومت کا بھی یہ ہے کہ مہنگائی ہے، گورننس کے سیریس ایشوز ہیں، تو گورنمنٹ سے بھی لوگ ناراض ہیں کہ آپ ایک طرف اکاؤنٹیبلٹی کا شور ڈالا ہوا ہے لیکن جو ہمیں ڈیلیور کرنا ہے وہ نہیں کرے. اگر دونوں سے ہی عوام مطمئن نہیں ہے تو پھر اس قسم کی موومنٹ سے یا اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے حکومت کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، جس کو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم انہیں گھر بھیج کے دم لیں گے. اسی قسم کی صورتحال جہاں نہ گورنمنٹ کے بس میں کوئی چیز ہوتی ہے نہ اپوزیشن کے. ہمارے ہاں 3 انٹرونشنز ہو چکی ہیں، تذکرہ میں اس کا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے خوف آتا ہے چوتھی کسی پاسبل انٹرونشن سے، کیونکہ جب سیاستدان ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، جب سلور پلیٹر پہ رکھ کے پیش کرتے ہیں، تو پھر تیسری قوت جو ہے وہ آٹومیٹک آپشنز ہوتا ہے. خدا نہ کرے کہ یہ صورتحال اس طرف جائے. کوئی بھی خواہش نہیں کر سکتا، کوئی بھی بے وقوف سے بے وقوف آدمی یہ خواہش نہیں کرے گا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اپوزیشن کے بھی ہاتھ کھڑے ہو جائیں اور حکومت کے بھی ہاتھ کھڑے ہو جائیں. تو پھر جو رہ جاتا ہے وہ میرا نہیں خیال یہ کوئی راکٹ سائنس چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. ایک بات. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جو مظہر کہہ رہے تھے کہ ان کو چاہیے کہ صورتحال کو ہینڈل کریں، صورتحال کی رسپانسبلٹی لیں. میں نے بھی کہا اپنے ابتدائیے میں کچھ نہیں ہونے جا رہا اس سے. آپ آج یہ پروگرام کے بعد سے بیٹھ کے سن لیجئے گا جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر. جو حکومت کے آئیز اینڈ ایئرز ہیں، جو عمران خان کے آئیز اینڈ ایئر ہیں، جسے میں کہتا ہوں کہ وہ جو وشس سرکل ہے ایک، اس سے کس قسم کے بیانات نکلیں گے، کس قسم کی آگ پھینکی جائے گی جو صورتحال کو اور زیادہ خوفناک بنائے گی. مجھے یہ پروسیس رکتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. میں نے آپ کو کہا کہ یہ میں بالکل ماننے کے لیے تیار تھا کہ عمران خان صاحب کو بھی نہیں پتا تھا، نہ چیف منسٹر کو پتا تھا، نہ آئی جی کو پتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا. لیکن سب کو یہ پتا تھا کہ اس پرچے کے درج ہونے کے بعد غدار کس کس کو کہنا ہے. یہ کہنے کے بعد اگر وہ یہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، آپ مان لیجئے سر میری تو وزڈم اس کی اجازت نہیں دیتی. میں یہ تسلیم کرنے کے لیے بالکل کسی صورت تیار نہیں ہوں کہ انہیں نہیں پتا تھا. ایک کیمپین بنائی گئی تھی جس میں محترم شہباز گل صاحب، مرزا شہزاد اکبر صاحب جیسے عظیم ذہن اور عظیم فلسفر جو ہیں وہ موجود ہوں گے، اور کہا گیا ہوگا کہ پرچہ درج کرنا پھر لاٹھی چارج کر کے ان کی ایسی تیسی کر دیں. اس قسم کے احمقانہ فیصلوں سے، اس قسم کی احمقانہ پلاننگ سے یہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. لیکن ڈیوائیڈ ہے یہ جو اپوزیشن. آخری جملہ ایسی آخری جملہ بول رہے ہیں جی پلیز جناب. اس ڈیوائیڈ سے کوئی بینیفٹ نہیں آنے جا رہا، اس ڈیوائیڈ سے تباہی آنے والی ہے. لہٰذا اس ڈیوائیڈ کو آپ کوئی کمال نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، یہ ڈیوائیڈ جو ہے برباد کر دے گی قوم کو. بہت آپ کو کلیئر ہیڈڈ ہو کر چیزوں کو ڈیل کرنا پڑے گا. آپ بالکل سٹریٹ چلیں، جو آپ کا اصول کہتا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں. اگر کنفیوژن ہوئی تو پھر کیوس ہوگا. ایک طرف یہ پوزیشن ہے، لیکن اس ڈیوائڈ سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ دوسری سائڈ جو ہے پی ٹی آئی کے اندر جو اختلاف کرتے ہیں اس قسم کی پالیسی سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کرپشن کرنے کا جو ایک ہم نے نیریٹو بنایا ہے ان کا کرپشن کے خلاف، وہ نیریٹو ویک ہوتا ہے اگر ہم ان کو بغاوت اور غداری اور اس کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور جو کہ وہ اسٹیبلش کرنا بھی کوئی آسان کام یا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ سب ایک دوسرے پہ کرتے رہیں. تو یہ آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اس سے حکومت کو الٹیمیٹ نقصان ہوگا. کلیئر پوزیشن لینی پڑے گی کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں. ذرا چلائیے گا کہ آج زبیر صاحب نے بات جی اجازت دیجیے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کا جو احتساب کا نیریٹو تھا ویک ہو رہا ہے.
Alright. اس لیے کہ ایک تو یہ کہ وہ ون آئیڈ جیک کی طرح سے یک طرفہ احتساب ہے، دوسرا یہ کہ حکومت کی گود میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے.